کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کی منافق زد ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اسے دے، کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دست سوال تیرے آگے دراز کیا؟ دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے اور راتیں اپنے اشکوں سے منور رہیں اور لوگ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہیں اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہو۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتیں بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دین کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیوں تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اگر آج چند چیزوں کے لیے مخلص ہو جاؤ گے تو ایک دن ضرور بہت سی چیزوں کے مالک بن جاؤ گے۔ نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا ہی کس قدر بہتر ہے۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے، آپ کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے، دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ ناممکن نہیں، بس مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ دعائیں لازمی قبول کرتا ہے۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس بات کا ثبوت ہے۔ آزمائش سے گھبرانا نہیں، بس آسانی ضرور آئے گی۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، بیٹا وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ ہر انسان کے ماضی کے
کسی ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔ والدین کی روک ٹوک نعمت ہے، ورنہ اولاد ذلیل و خوار اور رسوا ہو جاتی ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ جو اللہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس پر پختہ یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلد قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ جب بول نہ پاؤ رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ بندے کی بہتری کس میں ہے، خدا بندے سے بہتر جانتا ہے۔ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈو، صرف سجدوں سے ہی روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ جس کے دل میں کسی کی سچی محبت ہوگی، اس میں کسی اور کا بغض یا دشمنی جگہ نہیں پا سکتی۔ زندگی کی حقیقت سے بہت سنجیدہ اور بہت رنجیدہ نہ ہوں، ایک بات تو طے ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ وہ ہر چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا پھر نفرت ہو۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن جب وہ عزت اور لحاظ ختم ہو جائے تو محبت بھی پھر چلی جاتی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے باطن میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ میرے پاس کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے، بس مجھے چیزوں کو کھوج لگانے کا جنون ہے۔ محبت بچپن کا خاصہ ہے۔ معصوم شرارتیں اور بونگیاں ذہنی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ماہرین نفسیات اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے خود پر ایسی کیفیت وار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس میں ہم اپنے تعارف سے ہٹ کر اور اپنے عہدے ایک طرف رکھتے ہوئے چند منٹوں کے لیے بچے بن جائیں۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ تو اپنے نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ صرف وہی کرو جو تمہیں کرنا چاہیے، وہ نہ کرو جو تمہاری خواہش ہے اور جس پر تمہارا جی راضی ہے۔ پہل اس میں دقت ہوگی اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں جو تمہیں کرنا چاہیے تمہاری خواہش اور تمہاری مرضی بن جائے گا۔ بس یہی خوشی ہے اور یہی راحت کا سامان ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ حیا کردار میں ہونی چاہیے، کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پر بے قابو لے لیتا ہے۔ مشکل وقت میں دل لاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمان ہے تو وہ محبت ہے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 1. خاموش رہنا۔
خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ 3، شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔